الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان عزیز ساتھیوں اور وہ تمام مرد و خواتین جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے اس آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس کا عنوان بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گا، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑے وقت میں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم سب کو، آپ کو اور مجھے بھی اس میں سب شامل ہیں، جتنے میری آواز پہنچ رہی ہیں، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آیت کے اندر سورہ مومنون کی 18ویں پارے کی آیت نمبر 99 اور 100 دونوں نمبر ہے، اس میں کہا گیا کہ جب انسان کے پاس موت آئے گی، موت کا فرشتہ تو یہ کہے گا اے رب مجھے ایک بار چھوڑ دے، رب ارجعون، واپس کر دے مجھے، لعلی اعمل صالحا، پوری زندگی نیک عمل کروں گا، فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک بات ہے جو تو کہہ رہا ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب تو تم مردوں اور ان زندہ لوگوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس کا نام ہے برزخ۔ اب تمہارے پاس وہ لوگ، تم ان سے اس وقت مل سکتے ہو، وہ مر کے مل سکتے ہیں زندہ، اور تم اس وقت مل سکتے ہو جب محشر قائم ہو۔ وہ کب ہوگی؟ جب سور میں پھونک ماری جائے گی، اور وہ ایسے ہی کوئی معاملہ نہیں ہوگا کہ میاں چھٹی ہوگی اور اتوار میں گھومنے جائیں گے انڈیا گیٹ، ایسا نہیں ہوگا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، وہ دن ایسا ہوگا کہ سب نسب بھول جائے گا، باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو، اور ماں بیٹے کو اور بیٹی کو، سب کو بھول جائے گا، بھائی بھائی کو بھول جائے گا، دوست کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہ ایسا دن ہوگا۔ یہ آیت جو ہے آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ میں جو بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اب ایسے دن میں ہر شخص چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائے، یہ ہمارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کو جو آج بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر شخص چاہتا ہے، بلکہ تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ آج بھی اور آج سے پہلے ہزاروں سال پرانے لوگ بھی، سب کی تمنا یہی تھی، کامیاب ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نقل بھی کیا، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اذان سے پہلے ایک آواز لگوائی جاتی ہے، نماز سے پہلے اذان آواز لگوائی جاتی ہے، حی علی الفلاح، ہر شخص چاہتا ہے نا کامیاب ہونا۔ اب قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا میں تو کامیابی کے پیچھے لگا ہوا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کہاں ہے کامیابی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ہمارا مؤذن تو تمہیں 5 وقت پکارا کرتا، آؤ کامیابی کی طرف، اور تم کامیابی ڈھونڈتے پھر رہے تھے، تم کامیابی دوستوں کے پاس، کارخانوں میں، دکانوں میں فالتو بیٹھ کر، اور ویڈیو میں، ٹی وی میں، موبائل میں لگے ہوئے، اس میں تلاش کر رہے تھے تم کامیابی، اور مؤذن سے ہم آواز لگوا رہے تھے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو ہر شخص کامیابی چاہتا ہے۔ میں بیچ میں ایک بات تھی ہے جو میں نے بتا دی، دنیا کا ہر شخص اس کا متمنی ہے، اس کی تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے۔ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو یہ پسند کرتا ہو کہ میں ناکام ہو جاؤں اور ناکامی کی تمنا یا خواہش کرتا ہو، کوئی شخص ہمیں نہیں ملتا۔ انسان کی یہ تمنا چھپی ہوئی ہوتی ہے، ظاہر نہیں ہوتی۔ انسان کی یہ تمنا چھپی ہوئی ہوتی ہے دل میں، اگر ٹٹولا جائے تو یہ سامنے آ جائے گی، بات واضح ہو جائے گی اور کھل کر آ جائے گی اس کی تمنا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی کوششیں، اس کی کاوشیں اور اس کی حرکات اور اس کی سکنات اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ اس کی تمنا کیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے، یہ کیا چاہتا ہے۔ ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے،
اور وہ یہ بتا دیتی کہ یہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، تمنا اس کی۔ اچھا ایک اور بات آتی ہے کہ انسانوں میں بہت اختلاف ہے، یورپ، افریقہ، ایشیا، اور پھر ملکوں کے حساب سے، پھر مذہبوں کے حساب سے، پھر مسلکوں کے حساب سے، ان تمام اختلافات کے باوجود ایک بات مشترک ہے کہ ہر شخص اختلاف کے باوجود یہ چاہتا ہے، جستجو کرتا ہے کامیابی کے لیے، کامیابی کے، یہ سب میں مشترک ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں کامیابی، چاہتا نہیں بلکہ کوشش کرتا ہے، جستجو میں لگا ہوا ہے۔ اب یہ چاہے آج کا انسان ہو یا ہزاروں سال پرانا انسان ہو، کوئی پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، کوئی تہذیب سے آشنا شخص ہو یا تہذیب سے نہ آشنا شخص ہو، یعنی مہذب شخص ہو یا بدتمیز، یوں ہم آسان کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز ہے، کوئی شہری ہو یا گاؤں کا، مرد ہو یا عورت، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ بالکل پرفیکٹ ہے بات۔ اب یہ ہے کہ اس کی تمنا کیا ہوتی ہے، کامیاب ہونے کے لیے تمنائیں ہوتی ہیں نا الگ الگ، اب وہ تمنائیں کیا ہوتی ہیں وہ بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیں۔ اور میں یہ تمنا بتانا چاہوں گا کہ تمنائیں ہر شخص کی ہوتی ہے، ہزاروں سال پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، اور آگے بھی رہے گی، مرنے کے بعد بھی رہے گی، یہ بات یاد رکھنا، قبر میں بھی رہے گی۔ میں آپ اب کون سی جو ہے تمنائیں اور خواہشیں بہترین ہیں وہ ہمیں چننی ہے، ہم نے چوائس کرنا ہے کہ ہم نے کون سی اختیار کرنی۔ تو میں تو بتا رہا تھا آپ کو کہ دنیا کے اندر ہر انسان کوئی نہ کوئی تمنا رکھتا ہے۔ کوئی شخص یہ تمنا رکھتا ہے کہ مجھے دولت مل جائے اور میرا شمار دولت مندوں میں ہو جائے، مالداروں میں ہو جائے، ایک تمنا، ایسے لوگ بھی ہیں۔ ایسی بھی تمنا ہے کہ بچے، میں اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر پڑھاؤں لکھاؤں اور انہیں امریکہ اور برطانیہ اور کینیڈا میں بھیجوں اور وہاں ڈاکٹر اور انجینئر اور وکیل بناؤں، اور وہ اس دنیا کے اندر نام کمائے، پیسہ بھی کمائے اور اپنی زندگی بہترین گزارے، میرا نام ہو۔ یہ خواہش بھی ہوتی ہے۔ یہ خواہش یہ ہوتی ہے جو نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ میری خوبصورت بیوی ہو اور مجھے عیش کرنے کے لیے تمام وسائل ہوں، یہ اس کی خواہش ہوتی ہے نوجوان کی۔ ایک خواہش اور ہوتی ہے اور وہ ہے مقروض کی۔ مقروض کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے اوپر جو قرض ہے یہ قرض ادا ہو جائے اور جلد سے جلد ہو جائے۔ اندھے کی بھی ایک تمنا ہوتی ہے، نابینا، کہ مجھے دو آنکھیں مل جائیں تاکہ میں ان آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھ سکوں، اس کے نظارے کر سکوں، اس کی خوبصورتی کو دیکھ سکوں۔ بیمار کی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں بیماری سے مجھے نجات مل جائے، میں صحت مند ہو جاؤں۔ کسی کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں سیاسی لیڈر بن جاؤں، اور کسی کی تمنا ہوتی ہے کہ میں مدرسے یا اسکول کا بہترین استاد بن جاؤں یا مقرر بن جاؤں، یا شہرت مجھے مل جائے، میرے اثر و رسوخ ہوں اور میری شہرت ہو جائے، یہ تمنا ہوتی ہے۔ یہ تمنائیں ہوتی ہیں اس وقت دنیا کے اندر، ہمیشہ رہی ہیں۔ اب ان تمناؤں کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو، دیکھیے تمنا، کسی شخص کو ایک وادی بھر کر سونا دے دیا جائے، وادی اسے کہتے ہیں جو دو پہاڑوں کے بیچ میں میدان ہوتا ہے، تو اس کی یہ خواہش اور یہ تمنا ہوگی کہ مجھے ایک وادی سونا اور مل جائے۔ پتہ لگا کہ یہ دنیا کی خواہشیں پوری ہونے والی نہیں ہے، یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ اب ہمیں اس کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت کو خراب کرنا، یہ قطعاً طور پر ہوش مندی اور جسے یہ کہنا چاہیے عقل مندی کا ثبوت نہیں، بلکہ بے وقوفی اور جہالت کا ثبوت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سب واقف ہیں حضرت عمر سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت ہے، تمنا ہے، دیکھیں آپ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے اور آپ ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے کہا کہ بھائی تمنا کرو، خواہش کرو، تمنا کرو، خواہش کرو۔ ایک شخص کھڑا ہوا، یعنی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا
کہ میری خواہش ہے امیر المومنین کہ مجھے یہ کمرہ بھر کر سونا مل جائے، اور اس سونے کو میں غریبوں میں اور مسکینوں میں، محتاجوں میں، مستحقین میں تقسیم کر دوں۔ ہماری طرح نہیں گھر میں بیٹھ جاؤں اور اپنے نام کر لوں اور کھا جاؤں، ہڑپ کر لوں، ایسا نہیں۔ یہ دیکھیے صحابہ کی تمنا، آپ نے کہا اور تمنا کرو اور خواہش کرو۔ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے کہا کہ میری خواہش ہے کہ مجھے یہ کمرہ بھر کر ہیرے جواہرات مل جائیں تو میں ان کو غریبوں، محتاجوں، مستحقین میں اس کو خرچ کر دوں، تقسیم کر دوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اور تمنا کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے تیسرے کہا امیر المومنین آپ ہم سے کیسی تمنا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ تمہاری تمنا کیا ہے، دیکھیے آپ یہ صحابہ ایمان ان کے اندر، دلوں کے اندر ہے تو کس طرح کی تمنا ہے۔ اور ہماری تمنا ہے دیکھ رہے ہیں آپ، میں لیڈر بن جاؤں، اپنی قوم کو بیچ دوں، مذہب کو بیچ دوں، برادری کو بیچ دوں، اپنے بیوی بچوں کو گروی رکھ دوں، مگر لیڈر بن جاؤں۔ ہماری تمنا یہ ہے، میں نے ابھی بتائی تھی آپ کو، ذرا موازنہ کریں ہم۔ مجھے دولت مل جائے، میں ہر نیکی کرنے والے کو مٹا دوں، نیکی کو تو مٹاؤں، ہر نیکی کرنے والے کو مٹا دوں، ہر نیکی کی بات کرنے والے کو اس دنیا سے نیست نابود کر دوں، مگر پیسہ مل جائے۔ ایسے بھی دلال ہمارے یہاں موجود ہیں، ہماری تمنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری تمنا ہے، مجھ سے اگر کوئی پوچھے، کیا کہا کہ اس کمرے میں بھرے ہوئے ایسے مخلص مومن مجھے مل جائے۔ کہتے مجھے اس کمرے میں بھرے ہوئے مومن مل جائے۔ کیسے مومن؟ جو مخلص ہوں، جن کے ذریعے سے میں دین اسلام کو پھیلاؤں اور اقامت دین کو اور مضبوط کروں، اس کو توسیع دوں۔ خدا کی قسم ایمانداری سے بتائیے، ہم میں سے کوئی شخص ان صحابہ والی تمنا یا یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی تمنا کرتا ہے؟ چاہتے تو ہمیں لیڈر بن جائیں، شہرت ہمیں مل جائے، ہم مقرر بن جائیں، ہم مدرس بن جائیں، ہماری شہرت ہو جائے، ہمارے رسل و رسوخ ہو جائیں۔ دیکھیے اللہ والوں کا ایک واقعہ مجھے یہاں پر یاد آ رہا ہے، بہت اچھی بات یاد آ رہی۔ مولانا سلمان ندوی، علی میاں ندوی، سلمان ندوی کہہ رہا ہوں، علی میاں ندوی، راجیو گاندھی کا دور تھا، عالم اسلامی کانفرنس یعنی سیمینار ہو رہا تھا اسلامی تمام ملکوں کا، اس سے واپسی میں آئے تھے اور پھر وہاں سے ملنے کے لیے وہ وقت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی سے ملنے آ رہے تھے لکھنؤ سے۔ جب وہ راستے میں آئے تو راستے میں کانپور کے قریب، یا کانپور مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت، یہ مجھے کہ کون سا وہ صحیح ذہن میں نہیں ہے، وہاں پر انہوں نے مولانا نعمانی صاحب کو، منظور نعمانی صاحب کو فون کیا کہ آپ ذرا مجھ سے ملنے آ جاؤ اسٹیشن پہ۔ وہ اسٹیشن پہ آئے اور گفتگو ہوئی، اور انہوں نے جب کوئی گفتگو بیچ میں کی تو جو ان کے ساتھی تھے وہ دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو اس وقت جو ہے مولانا نے جو بات کہی تو انہوں نے جیب میں ہاتھ ایسے کیا اور پھر اس کے بعد گاڑی چل دی اور چلے گئے۔ تو وہ جو ساتھی تھے وہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ شاید کوئی چیز حضرت کی، مولانا نعمانی صاحب کی گر گئی ہے۔ تو وہ آئے اور گاڑی چلی گئی، حضرت علی میاں ندوی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کہا کہ حضرت کیا آپ کی کوئی چیز کھوئی گئی جو آپ وہاں جیب دیکھ رہے تھے؟ تو کہا نہیں۔ مولانا علی میاں ندوی نے کہا کہ میری جیب خالی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور مجھے دلی راجیو گاندھی سے مل کر واپس بھی آنا ہے، کرائے کے لیے آپ کے پاس اگر پیسے ہوں تو دے دیجئے، اور میری جیب میں کچھ نہیں تھا، میں نے دیکھا بھی لیکن میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ مولانا علی میاں ندوی کا یہ واقعہ آپ کو اگر سمجھ میں آ رہا ہو کہ شہرت یوں ہی نہیں ملتی، دنیا کے اندر نہیں بلکہ جنت میں ایسے ہی نہیں مل جائے گی۔ اتنے بڑے ادارے کو قائم کرنا مذاق بات نہیں ہے، اور مسلمانوں کی نمائندگی کرنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے جیبوں کو بھر لیا اور اب آپ لیڈر بن رہے ہو قوم کے، اور اب آپ کو چاہتے ہو کہ شہرت مل جائے۔ یاد رکھنا کہ یہ اس وقت ملتی ہے جب آدمی اپنے آپ کو جو ہے فاقہ کشی اور مفلسی سے جوجھتا ہے اور اپنے ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا آپ سے
کہ یہ تمنائیں جو ہیں یہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تمنا، آج اس تمنا کو ذرا ہم موازنہ کریں کہ ہماری کہاں کیا کنڈیشن ہے اور ہم کیا سوچتے ہیں۔ ایک اور بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں پوری دنیا کے بشمول ہندوستان کے، میری یہ بات کچھ لوگوں کو شاید ایسی لگتی ہے کہ میں کوئی طنز کرتا ہوں یا میں کسی کی مخالفت اور کسی کے موافقت نہیں، بالکل نہیں۔ چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، بدھسٹ ہو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ایک سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نہ تو مجھے ان کی کوئی مخالفت کرنی ہے، نہ میں نے ان کی کوئی دشمنی ہے۔ میری دشمنی اگر ہے تو وہ ہے برائی سے، وہ ہے فواحش سے، وہ ہے گناہوں سے، اس لیے کہ وہ اللہ کو ناپسند ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اسے وہ ناپسند ہے، اور ہمیں ہمارے رب کو جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اس کو جو ناپسند ہو وہ ہمیں ناپسند ہونی چاہیے۔ اب وہ جس کے اندر بھی ہو، چاہے اس میں وہ ہندو ہو یا مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ اور اگر اس کو کوئی فرقہ پرستی کا اور فرقہ واریت کا رنگ دینا چاہتا ہے تو وہ جسے کہنا چاہیے کم عقل ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ بھلائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ جو آج حالات ہیں میں اس کے مثال بھی دیتا ہوں اور اس کے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے اس کی وہ بھی پیش کرتا ہوں سیمپل مثال۔ حالات ایسے بننے جا رہے ہیں جو ہمیں تصویر بتاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو تصویر ابھر کر سامنے آئے گی وہ ایسی ہوگی کہ انسان کے اخلاق بگڑ جائیں گے، اس لیے گراوٹ ان کے اندر پیدا ہو جائے گی جو ناقابل برداشت ہوگی۔ ایسا فساد ہوگا، ایسا شر برپا ہوگا، ایسا فتنہ ہوگا، ایسا خونریزی ہوگی، ایسے فسادات برپا ہوں گے جس میں انسان یہ سوچے گا اور یہ چاہے گا اور یہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے موت آ جائے۔ یہ بھی تمنا ہے۔ ایسے حالات بھی ہوں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ ایسے حالات کیسے آ جائیں گے؟ میں آپ کو مثال دوں۔ ابھی چند دن پہلے، پچھلے ہفتے، یہ اسی ہفتے کا واقعہ تھا، جو اخبار پڑھتے رہتے انہیں معلوم ہوگا کہ ایک 4.5 سال کی بچی سے ریپ ہوا، زنا ہوا اس دہلی کے اندر۔ یہ اخلاقی بگاڑ تو ہے، یہ شر ہی تو ہے، یہ فساد ہی تو ہے، یہ اتنی گراوٹ ہے جہاں انسان اپنے آپ کو کھڑا ہو کر یہ سوچے کہ میں مر کیوں نہ گیا یہ دن دیکھنے سے پہلے، سوچے گا نا۔ ایک اخلاق وہ بھی تھا 8 سال پہلے، 7 سال پہلے یا 8 سال پہلے، کہ جب اس ہندوستان کی راجدھانی کے اندر ایک ریپ ہوتا ہے نربھیا کے ساتھ تو پوری دلی اور پورا ملک سڑکوں پہ آ جاتا ہے، اور اس میں جو ہے طرح طرح کے جو ہیں اپنے اپنے جواز پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ آج اس 4.5 سال کی بچی کے لیے کوئی بھی گھر سے نہیں نکلا، چاہے وہ کیجریوال ہو اور چاہے بی جے پی ہو اور چاہے کانگریس ہو، میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چاہے کوئی بھی جو ہے خدمت خلق کرنے والا ہو، کوئی میدان میں نہیں آیا۔ اس سے زیادہ گراوٹ انسانیت کی کیا ہوگی؟ ہم میں شخص اگر ایسے موقع پر ہوتا چاہے گا کہ میں مر کیوں نہ گیا اس دن کو دیکھنے کے لیے، یہ بھی تمنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے تعلق سے ایک حدیث ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی۔ کب تک؟ جب تک کہ ایسا دن نہ آ جائے، ایسا وقت نہ آ جائے، ایسے حالات نہ ہو جائے کہ ایک شخص اپنے بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور وہاں سے گزرتے ہوئے کہے گا کہ کاش، تمنا کرے گا کاش میں اس قبر کے اندر ہوتا۔ حالات ہمارے سامنے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو تھی زندہوں کی تمنائیں، اس دنیا کے اندر، اور مرنے والوں کی بھی تمنا ہوتی ہیں، چاہے وہ مردہ نیک ہو یا بد ہو، چاہے شہید ہو، ان کی تمنائیں ہوتی ہیں۔ میں تینوں آپ کے سامنے رکھوں گا، میرے پاس 3-4 منٹ ہے، میں ان کو انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جب کسی نیک شخص کو موت آتی ہے، فرشتہ آتا ہے اور اس کی روح کو قبض کرتا ہے، یہ روح قبض کرنا غلط لفظ ہے، جان کو قبض کرنا، جان کو نکالنا، یاد رکھنا۔ یہ ایک
بہت اہم بات تھی جو میں نے بتا دی تاکہ ذہن میں رہے، کوئی شخص اس سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ امام صاحب یہ جملہ تو غلط العوام ہے، مگر یہ بولا جاتا ہے، میں بھی اسی لیے بول دیتا ہوں۔ جب جان نکالنے کے لیے فرشتہ آئے گا اور یہ شخص انتقال کر جائے گا، اس کے گھر والے اس کے جو ہے آخری رسوم ادا کرنے کے لیے اس کو غسل دیں گے، کفن دیں گے، اور پھر نماز جنازہ ہوگی، تو یہ بندہ آواز لگائے گا، مجھے جلدی لے کر چلو، مجھے جلدی لے کر چلو، مجھے جلدی لے کر، اس کی تمنا ہوگی، یہ آواز لگائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، یہ آواز انسانوں کے علاوہ سب سنتے ہیں، اگر انسان سن لے تو یہ بے ہوش ہو جائے، روایتوں میں یہ آتا ہے۔ اور جب یہ قبر میں اتار دیا جاتا ہے، وہاں اس کو دفنا کر اس کے گھر والے واپس آ جاتے ہیں، فرشتے وہاں پہنچتے ہیں اور وہ ان کے سوال کے جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس کو وہیں پر ایک کھڑکی کھول کر جنت کا نظارہ کرایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ محشر برپا ہونے کے بعد، قیامت جب برپا ہوگی تو اس وقت تمہارا گھر یہ ہے، تو یہ یہاں تمنا کرے گا مردہ کہ کاش قیامت ابھی جلدی قائم ہو جائے، جلدی قائم ہو جائے۔ کیسے عمل کرنے چاہیے ہمیں؟ ایسے کہ جب ہمارے گھر والے انتظار کر رہے ہوں کہ رشتہ دار بمبئی سے آنے والے ہیں، اور کلکتہ سے اور سعودی عرب سے آ رہا ہے، اور ہوائی جہاز سے آ رہا ہے، اور وہ شور مچا رہا ہو، چیخ رہا ہو کہ مجھے جلدی لے چلو میرے رب کے پاس، اور ہم دیر لگا رہے ہوں۔ ایسی تمنا ہماری ہونی چاہیے، ایسے عمل ہمارے ہونے چاہیے۔ اور جب قبر میں ہو تو یہ تمنا کرے قیامت ابھی برپا ہو جائے، دیر نہ لگے، ایسی تمنا ہماری ہونی چاہیے۔ ایک وہ شخص جو بد ہوگا، گنہگار ہوگا، اس کی روح قبض کی جو ہے جان نکالی جائے گی، روح قبض کی جائے گی، اس وقت جو ہے اس کے گھر والے اس کے ساتھ بھی یہی کریں گے کہ اس کو غسل دیں گے اور اس کو کفنائیں گے اور نماز جنازہ ہوگی۔ یہ شور مچا رہا ہوگا، کم وقت تو مجھے کہاں لے جا رہے ہو، کم وقت تو مجھے کہاں لے جا رہے ہو، کم وقت تو مجھے کہاں لے جا رہے ہو، یہ اس کی پکار ہوتی ہے۔ میں نے بتایا کہ انسان کے علاوہ سب سنتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، اور قبر میں فرشتوں کے جواب میں یہ ناکام ہو جاتا ہے، وہی اس کو کھڑکی کھول کر جہنم دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس کی بھی ایک تمنا ہوتی ہے کہ کاش مجھے واپس بھیج دیا جائے۔ قرآن نے تو نقل کیا کہ مرنے کے بعد اس کی تمنا ہوتی ہے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی نا آپ کے سامنے، آیت نمبر 99 المومنون 18 پارے کی، وہی کہا گیا حتیٰ اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون، جب موت کا فرشتہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کی جان نکالتا ہے تو وہ کہتا ہے لعلی، اے اللہ مجھے ایک مرتبہ واپس کر دے۔ قال رب ارجعون، اے رب مجھے ایک دفعہ چھوڑ دے، واپس بھیج دے دنیا کے اندر، لعلی اعمل صالحا، تو جو ہوا تو ہوا، بس پوری زندگی نہیں خبر کروں گا۔ فیما ترکتک، اللہ کہے گا بکواس کر رہا ہے، ہرگز نہیں، یہ ایک بات ہے جو تو کہہ رہا ہے، میں نے بتایا تھا، اس کو ترجمے کو ذہن میں رکھیں۔ ایک وہ شخص ہوگا جو شہید ہوگا، اس کی بھی تمنا ہوگی، اور وہ تمنا کرے گا۔ دیکھیں اس کی بات، اس کے تعلق سے سورہ بقرہ آیت نمبر 156 کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ شہید ہیں۔ شہید کے تعلق سے یہ ہے کہ اس نے شہادت دی ہے کہ اللہ خالق اور مالک اور رب اور حاکم وہی ہے، اسی کے لیے اس نے جان دی، شہادت دی کہ وہی حق ہے، اور یہ شاہد ہے، شہید ہے۔ یہ ہے، اس کو مردہ نہ کہو، اس لیے کہ مردہ کہنے سے موت انسان کے اندر ایک کمزوری پیدا کرتی ہے، بزدلی لاتی ہے، اس لیے یہ مجاہد ہے، یہ اللہ کے دین کو سربلند کرنے والا ہے، یہ اللہ کے دین کو جو ہے لوگوں پر نافذ کرنے والا ہے، اور انسانیت کو، شانتی کو، سکون کو لانے والا جو مذہب ہے اس کے نفاذ کے لیے یہ کوشش کرتا ہے، جس میں ایک انسان ہی نہیں بلکہ ایک جانور اور ایک پیڑ پودے اور ہر چیز کا جو حق ادا کیا جاتا ہے، ایسی چیز کا یہ علمبردار ہے۔ یہ بات کہی گئی، تو اس کی بھی تمنا ہوتی ہے جب یہ شہید ہو جاتا ہے۔ اس شہید کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہے اور یہ جنت میں ہے، اس کو کھانے کو بھی دیا جاتا ہے۔ ایک بات اور یہاں پر آتی ہے کہ شہید کی تمنا، وہ کیا تمنا کرے گا، اور کن تمام نوازشوں کے بعد۔ اس کے تعلق سے حدیث ملتی ہے جس میں فرمایا کہ 6 باتیں ایسی ہیں جو اس شہید کو عطا کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 کہ اس کو شہادت ہوتے ہی بخش دیا جاتا ہے، اس کی کوئی جو ہے پکڑ نہیں ہوگی، علاوہ اس کے جو قرض ہو، کسی کا حق دبایا ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جنت اس کو دکھا دی جاتی ہے شہید ہونے سے پہلے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے یہ محفوظ رہتا ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ عزت کا تاج اس کو پہنایا جاتا ہے جس کا ایک موتی اس دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔
اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اس کی حوروں سے شادی کر دی جاتی ہے، اور چھٹی چیز یہ ہے کہ 70 رشتہ داروں کو اس کی سفارش کا اس کو حکم دیا جاتا ہے، آرڈر دے دیا جاتا ہے تو 70 آدمیوں کی سفارش کر سکتا ہے۔ اتنی تمام نعمتوں کے باوجود یہ تمنا کرے گا کہ اللہ مجھے پھر دنیا میں بھیج، اور پھر میں شہید ہو کے آؤں، اور پھر دنیا میں بھیج، پھر میں شہید ہو کے آؤں، پھر دنیا میں بھیج، پھر شہید ہو کے آؤں۔ یہ ہے شہادت، اور یہ بھی تمنا کر رہا ہے۔ تو یہ تمنائیں ہیں، جن تمناؤں کو ہمیں حاصل کرنے کے لیے اور ایسی تمنا کرنے کے لیے ہمیں ایسے عمل کو پسند کرنا چاہیے، چننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام غلط تمناؤں سے محفوظ فرما دے، اور جو اچھی تمنائیں ہیں، صحیح تمنائیں ہیں، جس سے وہ راضی ہوتا ہے، اور ہمارے درجات اور ہماری جو ہے سربلندی دنیا اور آخرت میں بھی ہوگی، اور اپنی نعمتوں سے وہ ہمیں نوازے گا۔ ایسی تمنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی تمناؤں سے ہمیں محفوظ فرما دے جن سے ہماری اور ہماری نسلوں کی اور ہماری قوم کی جو ہے زندگی اجیرن ہو جائے، اور وہ دلدل کے ان کے اندر اور دھستے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم دوستو، میں نے پہلے بھی 5 ویڈیو ڈالے ہیں، اسی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی بےحد پسند آئے گی، اور اس کو سننے کے بعد آپ اس پر عمل کر پائیں گے۔ اور اس ویڈیو کو سن کر اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں اس ویڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔